جدید ڈرامہ ایپک تھیٹر کے حوالے سے تعارف۔ ایپک تھیٹر یا ایپک ڈرامہ ایک ایسا عالمی رجحان ہے جس نے کلاسیکی ڈرامے کی صدیوں سے چلی آ رہی روایت کو توڑ کر ایک نئے تجربات کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ اس کا آغاز 1930 میں جرمنی میں ہوا اور اس کا روح رواں برتولٹ بریخت تھا، اس لیے کچھ ناقدین اسے بریخت کے تھیٹر کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ اس نے کم و بیش دنیا کے اکثر ممالک میں ڈرامائی روایت کو متاثر کر کے نئے تجربوں کو ممکن بنایا ہے۔ ان ممالک میں ہندوستان کا نام بھی شامل ہے۔ مقصد اس تدریسی مطالعے کو یہاں شامل کرنے کا مقصد بریخت کی حیات اور ادبی خدمات کے ساتھ ایپک ڈرامے کی خصوصیات سے متعارف کرانا ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنے ہاں کیے گئے تجربوں کا درست طریقے سے تجزیہ یا مطالعہ کیا جا سکے۔ آغاز 20ویں صدی کے سورج کا طلوع ہندوستانی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اپنی جلوں میں لاتعداد نئے افکار و خیالات لے کر آیا۔ انگریزی کے فروغ نے مغربی علوم اور طرز فکر سے ہندوستانیوں کو متاثر کرنا تو پہلے ہی شروع کر دیا تھا، لیکن اب اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمارے افکار و نظریات اور رویوں میں تبدیلی آئی۔ اس کا اثر ہمارے ادب اور فنون لطیفہ پر بھی پڑا۔ اب ڈرامہ محض روپیہ کمانے کا ذریعہ نہ رہا، بلکہ انسانی ذوق کی تسکین اور نئی زندگی کی تہذیب و تزئین کا وسیلہ بھی بنا۔ چنانچہ شوقیہ تھیٹر قائم ہوئے۔ اسکولوں اور کالجوں میں بھی ڈرامے کھیلنے کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ پرانے ڈرامے نئی ضرورتوں اور نئے دور کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکتے تھے، اس لیے نئے ڈرامے تخلیق کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جدید علوم کے فروغ کے ساتھ ہی یورپی ڈرامے میں نمودار ہوئے جدید رجحانات سے بھی ہم روشناس ہوئے۔ چنانچہ حقیقت نگاری کی یورپی روایت سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں چند ایسے ڈرامہ نگار پیدا ہوئے جنہوں نے اردو ڈرامے کو جدید روش سے متعارف کیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر عابد حسین، فضل الرحمان، پروفیسر محمد مجیب اور امتیاز علی تاج کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے عصری مسائل پر قلم اٹھایا اور اصلاح معاشرت کی طرف قوم کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔ اس اعتبار سے اشتیاق حسین قریشی کا ڈرامہ سید زبوں، ڈاکٹر عابد حسین کا پردہ غفلت، امتیاز علی تاج کا انارکلی اور محمد مجیب کا آزمائش خاص طور سے اہم ہے۔ باہر سے آنے والی انہی ہواؤں نے ہمارے یہاں جہاں دوسری فنی اور فکری روایتوں کی بنیاد ڈالی، وہیں دو ایسے رجحانات سے ہمیں روشناس کیا جس نے ڈرامے کے میدان میں جدید تر تجربات کے لیے زمین ہموار کی۔ ان نئے تجربات میں وہ انقلاب انگیز تجربہ بھی شامل ہے جسے بریخت نے ایپک تھیٹر کے نام سے کیا تھا۔ اس نے ڈرامے کی اس 2000 سالہ روایت کی نفی کی جس کو ارسطو کے نام سے منسوب کیا جاتا رہا ہے۔ بریخت کے نظریات اور اس کے تجربوں نے یورپی اور امریکی ڈرامے میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اس کے اثرات ہم تک بھی پہنچے اور ہمارے یہاں ایسے ڈرامہ نگار سامنے آئے جنہوں نے اس کے تجربوں سے استفادہ کرتے ہوئے اردو ڈرامے کو نئے افق سے روشناس کیا۔ اردو ڈرامے میں اس کے واضح اثرات 1950 کے بعد ملنا شروع ہوئے۔ ڈرامے کی تاریخ میں ان تجربوں کو ایپک تھیٹر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ابتدا ڈرامے کے اس قسم کا آغاز جرمنی سے 1930 میں ہوا اور اگرچہ اس کا مجد ارون پسکیٹر قرار پاتا ہے، لیکن ڈرامے کے اس قسم کو
ایک بین الاقوامی رجحان بنانے کا کام جرمنی کے مشہور ڈرامہ نگار برٹولٹ بریخت نے انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کی اس قسم کو ایپک تھیٹر کے ساتھ ساتھ بریختین تھیٹر کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ 1930 اور 1956 کے درمیانی عرصے میں بریخت نے ایسے مایہ ناز ڈرامے تخلیق کیے جس سے ایک جانب ڈرامے کے کلاسیکی تصورات کی تردید ہوتی ہے تو دوسری جانب نظریاتی و عملی دونوں اعتبار سے ڈرامہ نئے افق سے ہمکنار ہوتا ہے۔ بریخت کا ادبی سفر۔ بریخت کے ادبی سفر کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ابتدائی ڈرامے جو اس نے جارج بیخنر اور ویٹ کوننٹ کے زیر اثر لکھے وہ زندگی کے نراجی اور منفی و منکرانہ رویوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس دور کے ڈراموں میں بال، ڈرمز ان دا نائٹ اور ان دا جنگل آف دا سٹی۔ 1922 میں بریخت برلن چلا آیا جہاں اسے بائیں بازو کی سیاست اور مارکسیت سے متعارف ہونے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں اس نے جو ڈرامے تخلیق کیے وہ ترقی پسند موضوعات پر مبنی ہیں۔ اس دور میں اس نے مین از مین، دا تھری پینی اوپیرا اور دا رائز اینڈ فال آف دا سٹی آف مہاگونی جیسے کامیاب ڈرامے لکھے، جن میں سرمایہ دار سوسائٹی کی نراج پسندی اور لالچ کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ 1933 میں بریخت جرمنی سے ماں اہل و عیال ڈنمارک منتقل ہو گیا۔ اس دوران اس نے جتنے ڈرامے لکھے ان کا مقصد جرمنی میں ہٹلر کے غلبے کی مخالفت کرنا تھا۔ اس دور کے ڈراموں میں فیئر اینڈ میزری آف دا تھرڈ ریچ، جس کو امریکہ میں دا پرائیویٹ لائف آف دا مدر ریس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سب سے اہم ہے۔ اس میں اس نے جرمنی میں گزارے دنوں سے متعلق چھوٹے چھوٹے واقعات کو طویل سلسلے کی شکل میں پیش کیا۔ 1931 سے 1936 کے درمیانی عرصے میں لکھا ڈرامہ راؤنڈ ہیڈز اینڈ پک ہیڈز میں اس نے نسلی امتیازات کے مسئلے کو کامیابی سے پیش کیا۔ 1941 میں روس سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچ کر اس نے کیلیفورنیا میں سکونت اختیار کر لی۔ جلاوطنی کے اس دور میں اس نے اپنے شہرہ آفاق ڈرامے تخلیق کیے، جن میں لائف آف گلیلیو، مدر کریج اینڈ ہر چلڈرن، ویمن آف سوتزاں، مسٹر پینٹیلا اینڈ ہز سروینٹ دا کوکشن چوک سرکل قابل ذکر ہیں۔ چوک سرکل اس کا سب سے بڑا اور اہم ڈرامہ ہے۔ 1948 میں جب ہالی ووڈ فلم انڈسٹری میں کمیونسٹوں کے خلاف داروگیر کا سلسلہ شروع ہوا تو بریخت بھی اس کی زد میں آ گیا۔ تاہم خود کو کسی نہ کسی طرح بچانے کے بعد وہ وطن واپس آ گیا، جہاں وہ مشرقی برلن کے تھیٹر ایم شفون ڈیم کے آرٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ یہاں پر اس نے اپنی بیوی ہیلن ویگل کے اشتراک سے برلنن اسمبل کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ارسطو کے ڈرامائی نظریات کی تردید کرتے ہوئے اپنے نظریے کو عملی شکل دینا تھا۔ ایپک ڈرامے کی خصوصیات۔ بریخت نے خود کو ڈرامے کی اس روایت کا آئنسٹائن قرار دیا ہے، کیونکہ جس طرح آئنسٹائن نے جیومیٹری سے متعلق اقلیدس کے نظریات کی تردید کر کے ایک نیا نظریہ پیش کیا، اسی طرح بریخت نے ڈرامے سے متعلق ارسطو کے نظریات کی تردید پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھی۔ تاہم اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے جن رزمیہ عناصر پر ایپک تھیٹر کی عمارت کھڑی کی وہ اس سے قبل متعدد یورپی ڈرامہ نگاروں کے یہاں خصوصاً اسٹنگبرگ کے خوابوں اور بھوتوں سے متعلق ڈراموں میں استعمال ہو چکے تھے۔ ڈرامے اور رزمیے سے متعلق ارسطو کے خیالات کی تردید کرنے کی ضرورت بریخت کو اس لیے پیش آئی کہ وہ بنیادی طور پر اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ دنیا کوئی جامد شے نہیں ہے
بلکہ ایک ایسی سیال شے ہے جو تبدیل ہوتی ہے یا تبدیل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اسے ایک ایسے فعال تھیٹر کی ضرورت تھی جو ناظرین کو عمل کی تحریک دے سکے، نہ یہ کہ جادو بن کر ان کے ذہنوں پر اس طرح چھا جائے کہ وہ عمل کی قوت سے محروم ہو جائیں۔ بریخت ایپک ڈرامے کی بنیاد انسانی اعمال کی نقل پر کم اور ان کے بیان پر زیادہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد ناظرین یا سامعین کو مسائل سے آگاہ کر کے غور و خوض کی ترغیب دینا ہے، نہ یہ بتانا کہ اس کے کردار کسی کردار کے عمل کی کتنی مکمل اور فطری نقالی کر سکتے ہیں۔ بریخت کے اس نظریے نے ڈرامے کو گھٹے ہوئے پلاٹ کی ضرورت سے آزاد کر کے اسے حقیقی زندگی کی تصویر بنا دیا۔ اس طرح اداکاروں کو بھی اس ذمہ داری سے چھٹکارا دلا دیا کہ وہ کردار کی تصویر بن کر اداکاری پر اپنی ماہرانہ قدرت کا ثبوت فراہم کریں۔ اس طرح وہ اس تصنع اور بناوٹ سے بھی آزاد ہو گئے جس کے وہ ارسطو کی وجہ سے صدیوں سے شکار تھے۔ ایپک ڈرامے کا پلاٹ قصہ در قصہ کہانی کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ وہ ارسطو کے ڈرامے کی طرح ایک لیک کی طرح ارتقاء کی طرف مائل نہیں رہتا، بلکہ جھٹکوں کی صورت میں آگے بڑھتا ہے۔ یہاں پلاٹ میں نہ نقطہ عروج ہوتا ہے اور نہ واقعاتی یا تاثراتی ارتقاء۔ ہر منظر خود ایک مکمل ڈرامہ ہوتا ہے۔ سارے مناظر مل کر ایک ایسی تسبیح کی صورت اختیار کرتے ہیں جس کا ہر دانہ منفرد شکل و صورت کا حامل ہوتا ہے۔ بریخت نے اپنے ڈرامے کے لیے ایپک کی اصطلاح بھی اس لیے استعمال کی کہ رزمیہ کہانی کا پلاٹ بھی قصہ در قصہ کہانی کی طرح ہوتا ہے۔ ایپک ڈرامے میں مکالمے سادہ اور سپاٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ ناظرین و سامعین کے ذہنوں کو سلانے کے بجائے انہیں بیدار کر کے مسائل کے بارے میں غور و خوض کرنے کی ترغیب دیں۔ یہاں ڈراموں کے مکالموں کی طرح انہیں پرشکوہ اور شاعرانہ بنانے سے اجتناب کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، کہیں وہ مشاعرے کی واہ واہ کی طرح محض وقتی چیز نہ بن کر رہ جائے۔ بریخت ارسطو کی 3 وحدتوں سے بھی انحراف کرتا ہے۔ یہاں نہ تو محض ایک دن کے واقعات کو موضوع بنایا جاتا ہے جسے وحدت زماں کہتے ہیں، نہ سارے واقعات کو کسی ایک ہی مقام پر ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جسے وحدت مکان کہتے ہیں، اور نہ اس کا پلاٹ کسی ایک ہی کہانی پر مبنی ہوتا ہے جسے وحدت عمل کہتے ہیں۔ بریخت المیہ اور تربیہ کی تقسیم کا بھی قائل نہیں، وہ ان دونوں کو ڈرامے کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ وہ اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ المیہ کا مقصد تزکیہ نفس ہے، اس کے برعکس وہ اس کا مقصد شعور حقیقت قرار دیتا ہے۔ شعور حقیقت اور ترغیب عمل، یہی دونوں ایپک ڈرامے کی بنیادی مقاصد ہیں۔ انہی سے غور و خوض کے گلبوٹے پھوٹتے ہیں۔ یہاں شعور حقیقت سے مراد افلاطون کی عینی حقیقت نہیں، ٹھوس زمینی حقیقت ہے۔ بریخت کے موضوعات ٹھوس زمینی حقائق کا احاطہ کرتے ہیں، اس لیے ڈرامہ 3 پینی اوپیرا میں موت کے بعد ملنے والے انصاف کا خاکہ اڑاتا ہے۔ دی لائف آف دی ماسٹر ریس میں کچلے ہوئے طبقوں کے مصائب کو بیان کرتا ہے، اور چاک سرکل میں فرد اور سماج کی کشمکش کو ایک نئے زاویہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بریخت نے انسانی زندگی کے تضادات کو بھی اپنے ڈراموں میں اجاگر کیا ہے۔ مثلاً گلیلیو میں وہ ایک ایسے سائنسداں کو پیش کرتا ہے جو دوسروں کی معلومات چرا سکتا ہے، اپنی لڑکی سے نفرت کر سکتا ہے، اور سزا کے خوف سے سب کے سامنے اپنے تحقیقات سے دستبردار ہو کر ایک خوشحال زندگی گزارنے کے سامان پیدا کر سکتا ہے۔ مدر کریج میں وہ ایک ایسی عورت کو پیش کرتا ہے جو اس حد تک منافع خور ہے کہ اس وقت بھی جب اس کے اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے
وہ منافع خوری کے سوائے اور کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتی۔ سیزواں کی نیک عورت میں وہ ایک ایسے نرم دل طوائف کو پیش کرتا ہے جو فطرتاً اتنی اچھی اور نیک ہے کہ زیادہ دیر اس کا ایسا رہنا ممکن ہی نہیں۔ پینٹیلا میں وہ ایک ایسے کردار کو پیش کرتا ہے جو بیک وقت وسیع القلب اور خود غرض ہے۔ ایپک ڈرامے میں المیہ اور تربیہ عناصر کا امتزاج بھی نظر آتا ہے۔ وہ ارسطو کے اس اصول سے انحراف کرتا ہے کہ تربیہ کو المیہ اور المیہ کو تربیہ عناصر سے ہم آمیز کر کے پیش نہ کرنا چاہیے۔ جدید دور میں اس تقسیم کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آج ٹریجی کامیڈی یا ڈارک کامیڈی جیسی اصطلاحیں روانی سے استعمال ہو رہی ہیں۔ ایپک ڈرامہ ارسطو کے ان اصولوں کی پیروی بھی نہیں کرتا کہ ڈرامے کا حجم 5 مناظر سے زیادہ نہ ہو، اور نہ ایپک مناظر میں 3 سے زیادہ کرداروں کو بیک وقت اسٹیج پر گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے۔ بریخت نے ان سب سے انحراف کیا ہے۔ کلاسیکی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ اسٹیج پر کیے جانے والے عمل سے اداکار اور ناظر دونوں کے درمیان جذباتی ہم آہنگی پیدا ہو، یعنی ایک طرف اگر اسٹیج پر ہونے والے عمل کو دیکھ کر ناظر یہ محسوس کرے کہ یہ اس کا اپنا عمل ہے اور وہ خود اسے انجام دے رہا ہے، تو دوسری طرف اداکار بھی مسلسل یہ محسوس کرتا رہے کہ وہ کسی کردار کو پیش کرنے کے لیے اداکاری نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کردار کے روپ میں وہ خود اسٹیج پر موجود ہے۔ وہ خود کو اداکار نہیں کردار سمجھے۔ اداکار اور ناظر کے درمیان واقع ہونے والی اس جذباتی ہم آہنگی پر اس تاثر کا تار و مدار بھی ہوتا ہے جو ناظر میں خوف اور رحم کے جذبات ابھار کر تزکیہ نفس کا باعث ہوتا ہے۔ بریخت نے اس جذباتی ہم آہنگی سے پیدا ہونے والے التباس حقیقت یعنی ایلوژن آف ریئلٹی کو ڈرامے کی خصوصاً المیہ کی سب سے بڑی خامی قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کا المیہ کا مقصد تزکیہ نفس نہیں بلکہ حقیقت کا شعور پیدا کر کے ذہنوں کو تبدیلی کے لیے تیار کرنا ہے۔ التباس حقیقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر کے انہیں اس قابل بھی نہیں رہنے دیتا کہ وہ یہ جان سکیں کہ ڈرامہ زندگی کے کن مسائل کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ وہ ناظر کو مسائل کے شعور سے محروم کر کے اسے جذبات کے اندھے کنویں میں دھکیل دیتا ہے، جس میں لڑھک کر وہ شعور حیات اور شعور کائنات دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ التباس حقیقت کو توڑنے کے لیے ایپک ڈرامہ متعدد طریقے استعمال کرتا ہے تاکہ ناظرین و سامعین کو یہ یاد رہے کہ وہ اصل حقیقت نہیں، محض اس کی پیشکش دیکھ رہے ہیں۔ التباس حقیقت کو توڑنے کے لیے بریخت نے متعدد طریقے استعمال کیے جو اس کی اپنی ایجاد نہیں دوسرے ماخذ سے حاصل کردہ تھے۔ ان میں الزبیتھی، چینی، جاپانی اور ہندوستانی تھیٹر کی روایات کے ساتھ ساتھ یونانی المیہ کے کورس، بھانڈوں کی نقلوں، اسٹیریا اور برایا کے عوامی ڈرامے اور دوسرے ماخذ سے حاصل کردہ طور طریقے شامل تھے۔ ان سب سے استفادہ کر کے بریخت نے اپنے ڈراموں میں دوری کا تاثر یعنی ایلینیشن ایفیکٹ پیدا کر کے التباس حقیقت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ موسیقی، اسٹیج کے ساز و سامان اور اس کی آرائش و زیبائش سے بھی اس نے مدد لی۔ اسٹیج کے سامنے والے پردے کو تھوڑا اونچا رکھا تاکہ اندر ہو رہی نقل و حرکت کو سامعین و ناظرین دیکھتے رہیں، اور اس طرح التباس حقیقت کو وجود میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ ناظر اور کردار کے درمیان جذباتی ہم آہنگی کو توڑنے کے لیے بھی بریخت نے متعدد شاک ٹیکنکس استعمال کی۔ مثلاً عمل کے مقام اور وقت کے تعین کے لیے اس نے تختوں پر لکھی جانے والی تحریروں کو استعمال کیا۔ اسٹیج پر
پیش کیے جانے والے عمل کی وضاحت کے لیے اس کا خلاصہ سنانے کا طریقہ ڈھونگ نکالا اور اس طرح اس تجسس کو ختم کرنے کی کوشش کی جو التباس حقیقت پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسٹیج پر ہو رہے عمل کی تردید کے لیے اس نے راوی، کورس یا گویے سے اس طرح ناظرین اور سامعین کو مخاطب کرانے کا طریقہ استعمال کیا جسے گلی میں کوئی مقرر ہجوم سے خطاب کرتا ہے۔ پلاٹ کی روانی کو مجروح کرنے کے لیے بسا اوقات اس نے کان پھاڑنے والے نغموں کو بھی برتا جس کا پلاٹ سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کرداروں سے کوئی بے رحم مذاق یا ناشائستہ لطیفہ سنواتا۔ اس مقصد کے لیے کبھی کبھی وہ کرداروں کو بھی استعمال کرتا۔ وہ انہیں اسٹیج پر اس طرح نقل و حرکت کرتے دیکھتا جیسے ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے ہوں۔ آدمی کو ایسے جانور کی طرح پیش کرتا جو مخصوص بو رکھتا ہو اور اس کے اعمال اس کے الفاظ کی مکالمے غیر متوازی اور غیر متوقع ہوتے۔ کردار ایک دوسرے کو ہی نہیں سامعین کو بھی دھوکہ دیتے نظر آتے۔ مثلاً بریخت کے ڈرامے تھری پیری اوپیرا میں بھی ہیم بھک منگوں کی فوج تیار کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ خود کلامی کے دوران ایک بڑا بورڈ اسٹیج پر اترتا دکھایا جاتا ہے جس پر یہ الفاظ تحریر ہوتے ہیں: "It is more blessed to give them to receive"۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پیہیم کی اصل نیت واضح ہو جاتی ہے جو ذاتی مفاد حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ اس طرح پیہیم کو جب اس کی لڑکی پالی بتاتی ہے کہ اس نے میچی دی نائف سے شادی کر لی اور بظاہر اس کی خوشی میں گانا گانے لگتی ہے، لیکن گانے میں وہ جو کچھ کہتی ہے اس میں وہ اپنی معصومیت کھونے کی دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ سامعین اس تضاد کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس دوران اس پر بہت ہی بے جوڑ اور لغو قسم کی روشنی ڈالی جاتی ہے اور ایک اور بورڈ نیچے اترتا ہے جس پر لکھی تحریر اس راز کو فاش کر دیتی ہے جیسے وہ اب تک اپنے والدین سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی بریخت کا خیال تھا کہ انہیں سماجی نقاد کا ہی روپ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کی اداکاری بحث و مباحثے کا ہی روپ ہونی چاہیے۔ انہیں مسلسل یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کردار نہیں اداکار ہیں۔ انہیں جو کام دیا گیا ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو، نہ خود کردار کے خول میں داخل ہوں اور نہ سامعین و ناظرین کو اس میں داخل ہونے دیں۔ اداکار اس طرح اداکاری کرے کہ ناظرین کو اداکار اور کردار دونوں کی شخصیات الگ الگ نظر آئیں، دونوں ایک نہ ہو جائیں۔ اداکار کو نہ تو کردار کا رنگ و روپ اختیار کرنا ہے اور نہ اس کا لب و لہجہ، چال ڈھال، رفتار و گفتار وغیرہ۔ کلاسیکی ڈرامہ جہاں اداکار اور کردار بلکہ ناظرین و سامعین کو بھی ایک کر دیتا ہے، وہاں بریخت کا ڈرامہ ان تینوں کو الگ الگ رکھتا ہے۔ ایپک ڈرامہ فرد کی نہیں سماج کی عکاسی کرتا ہے۔ فرد کی نفسیاتی یا داخلی زندگی کا مطالعہ اس کے لیے بے معنی ہے۔ اس کے لیے فرد کے وہ اعمال اہم ہیں جو سماجی رشتوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ فرد کو اہمیت دینے سے کردار جنم لیتے ہیں، جبکہ افراد کو اہمیت دینے سے سماج بنتا ہے۔ چنانچہ سماجی رشتوں کی ترتیب و تشکیل میں جو چیز بھی معاون ہوتی ہے وہ ایپک ڈرامے کے لیے اہم ہے، کیونکہ سماج میں ہی انسان کی بقا کا راز مضمر ہے۔ اس لیے یہاں کردار نگاری کا دار و مدار انسان کے خارجی اعمال پر ہوتا ہے، ان اعمال پر جن سے سماج کی تشکیل ممکن ہوئی ہے یا سماجی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ فرد کی نجی زندگی سے اس کا سروکار نہیں ہوتا۔ ایپک ڈرامہ لیکچر ہال یا سرکس سے بہت قریب ہوتا ہے۔ جس طرح وہاں جذباتی ہم آہنگی کا شکار ہوئے بغیر
ہم زندگی کی معنویت کے متعدد گوشوں کو واہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی طرح ایپک ڈرامہ میں ویسا ہی اسلوب اختیار کرتا ہے۔ بریخت اپنے ڈراموں میں کہیں کہیں علامتی لب و لہجہ بھی اختیار کرتا ہے، گویا ایپک ڈرامے کے تقاضوں کے منافی ہے، لیکن بریخت کی علامیت زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتی، وہ سادگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے علامتی لب و لہجے کو برتتا ہے۔ ایپک ڈرامے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو پیش کرنے کے لیے جو سیٹ تیار کیا جائے وہ غیر حقیقی ہو، یعنی اکبر کے دربار کو پیش کرنے کے لیے باقاعدہ دربار سجانے کی ضرورت نہیں ہے، محض ایک تختے پر دربار لکھ کر کام چلایا جا سکتا ہے۔ بریخت کسی کیفیت مزاج کو پیش کرنے کے لیے روشنیوں کے استعمال کے بھی خلاف تھا، اسی لیے ایپک ڈرامہ روشنیوں کے غیر ضروری استعمال سے بھی گریز کرتا ہے۔ خلاصہ، گزشتہ 3 صدیوں سے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یورپی اثرات بڑی تیزی سے داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہی اثرات نے اب سائنسی اور اقتصادی روپ اختیار کر کے تمام ترقی پذیر اقوام کو اس طرح سے اپنے چنگل میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ اگر اس سے نجات بھی حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی۔ انہی اثرات کی وجہ سے 20 ایسے نظریات ہمارے ادب میں بھی داخل ہوئے ہیں جن کا بظاہر ہماری زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ادب کی دوسری اصناف کی طرح اردو ڈرامے نے بھی یورپی ڈرامے میں نمودار ہونے والی نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے تجربے کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ چنانچہ ایپک تھیٹر اور ایبسرڈ تھیٹر کے نام سے اردو ڈرامے کی تنقید میں جن نئے ابواب کا اضافہ ہوا ہے وہ انہی اثرات کی دین ہے۔ ایپک تھیٹر کا آغاز 1930 میں جرمنی سے ہوا، اور اگرچہ ایروین پسکیٹر کو اس کا موجد قرار دیا جاتا ہے، مگر اس رجحان کو دائمی شہرت برتول بریخت کی وجہ سے حاصل ہوئی، اس لیے اس کو بریختین تھیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے ایپک تھیٹر ارسطو کے ڈرامائی نظریات کی نفی کرتا ہے، اس کے اصول و ضوابط بھی ارسطو کے نظریات کی تردید کی شکل میں ہی سامنے آئے ہیں، جن کی تفصیلات اس سبق کے آغاز میں بڑی وضاحت سے درج کی جا چکی ہیں۔